بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتنہ خوارج اسلامی تاریخ میں ایک ایسا فتنہ رہا ہے جس نے نہ صرف عام مسلمانوں کو بلکہ خواص مسلمانوں کے لیے زندگی گزارنے میں پریشانیاں پیدا کی۔ اپنے نظریے، اپنی فکر، اپنی سوچ میں یہ عام مسلمانوں سے بہت حد تک جدا نظر آتے ہیں۔ یہ اس بات کے پرچارک ہوتے ہیں کہ ہم جو کام بھی کرتے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق کرتے ہیں اور خاص طور پہ قرآن کریم کی ہدایت کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں، لیکن انہیں خارجی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس حقیقی روح سے یہ نکلے ہوتے ہیں جو اسلام اپنے ماننے والوں کے لیے پیش کرتا ہے۔ جو خارج کی تاریخ ہے یہ خلفائے راشدین کے دور مبارک سے ہی ہمیں پنپتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں جب مسلمانوں کے ساتھ معاملہ درپیش ہوا اور اس وقت جنگ جمل ہوئی تو جنگ جمل کے نتیجے میں مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا منظر عام پہ آیا جس نے کہا ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ کا ہی ہوگا، اور یہاں سے ان کی بنیادی طور پہ ابتدا ہوتی ہے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب ان خارجیوں نے بہت زیادہ طاقت پکڑ لی اور ریاست کے اندر اور جو خلافت کا اس وقت معاملات تھے اس میں عام لوگوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، خواص کا نقصان پہنچایا، صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، ان خارجیوں نے کیا۔ اور یہ خارجی اپنے علاوہ کسی اور کو نہ تو مسلمان سمجھنے کے لیے تیار اور نہ ہی اپنے نظریات اور فکر اور سوچ کے علاوہ کسی اور کی نظریہ اور فکر کو حتیٰ کہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں نظر آتے تھے بالکل بھی قطعاً۔ تو ریزمبلنس آج کے خارجین کی اور ماضی کے خارجین کی بنیادی طور پہ یہی ہے کہ جس طرح وہ اپنے نظریے اور عقیدے کے اندر شدت پسند تھے، آج کے خارجین بھی اپنے نظریے اور عقیدے میں شدت پسند ہے۔ اور دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی اپنے علاوہ کسی اور کو مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے اور یہ بھی اپنے علاوہ کسی اور کو مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بنیادی بیس جو بنتی ہے وہ نظریے اور عقیدے اور مذہب کی بنتی ہے، جس کی بنیاد کے اوپر انہیں ان کے ساتھ ریزمبل کیا جا رہا ہے، جوڑا جا رہا ہے۔ جہاں تک ان کی علامات اور ان کی نشانیاں ہیں، یہ قرآن اچھا پڑھتا ہوا نظر آئیں گے لیکن قرآن کے حلق سے اترتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اپنے بود و باش کے اعتبار سے یہ عمومی مسلمانوں سے بہتر نظر آئیں گے، لیکن نہ عقیدے کے اعتبار سے اور نہ عمل کے اعتبار سے یہ کسی بھی مقام پر پلیس کیے جا سکتے ہیں۔ اسلام میں بنیادی معاملہ عقیدے کا ہے، عمل تو بات کی بات ہے، اور عقیدے کی بنیاد کے اوپر ہی کسی بھی شخص کے مسلمان یا غیر مسلم ہونے کا، مومن یا غیر مومن ہونے کا معیار ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو خارجین کو اور جو خارجین ہونے کے ناطے سے فتنہ کا باعث بنتے ہیں انہیں اسلام سے خارج قرار دیا گیا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیات مبارکہ کو بطور حکم پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کریم کو بار بار باتوں کے اندر لے کر آتے ہیں، لیکن قرآن کریم ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا، یا قرآن کریم کی جو حقیقت اور حقیقی روح ہے ان کا عمل، ان کا نظریہ اس حقیقی روح سے متصادم نظر آتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2018 کے بعد جب پیغام پاکستان منظر عام پہ آیا ہے اور ادارہ تحقیقات اسلامی نے اس کو ملک بھر میں پھیلانے کی ذمہ داری کو قبول کیا ہے، آن کیا ہے اور چل رہا ہے، تو بہت حد تک علماء اب اس بات کی حقیقت تک پہنچ گئے ہیں کہ پاکستان کا معاملہ اسلامی غیر اسلامی ہونے کے حوالے سے کیا ہے، پاکستان کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے، اور پاکستان کی سالمیت اور اس کے تحفظ کے لیے جتنی بھی ایلیمنٹ جو یقینی ہیں ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے، اور جو پاکستان کے عدم تحفظ کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی سالمیت کو سبوتاژ کرنے کی بات کرتے ہیں، ہمیں ان کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ علماء، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 90% اس وقت اس معاملے کے اوپر یکسو ہو چکے ہیں۔